السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے سیاسی لوٹے۔ میں کوئی 3 سال کا تھا تو ٹھٹھرتی سردی میں ایک دن دادا نے اسکول میں داخل کروا دیا اور میری عمر 5 سال لکھوا دی گئی کہ سرکاری اسکول میں اس وقت 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا داخلہ ممنوع تھا، جبکہ میرا یار جمعہ گل اپنی اماں کی گرم گود میں بیٹھ کر چائے اور پراٹھے ٹھونس رہا تھا۔ میں ٹاٹ پر بیٹھ کر صبح سے دوپہر تک الف سے انار اور بے سے بکری کے راگ الاپ رہا تھا۔ جمعہ گل گلے میں گلیل ڈال کر گاؤں کے درختوں پر پرندے مار رہا تھا۔ ہم سارا دن استاد رحیم گل کی سوٹیاں اپنی پشت پر کھاتے رہتے تاکہ کل کو معاشرے میں ایک مقام بنا سکیں، اور جمعہ گل اپنے باپ کے کندھوں پر بیٹھ کر گاؤں کے میلے لوٹتا رہا۔ ہم اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد گندم کی کٹائی میں اماں کا ہاتھ بٹاتے رہے اور جمعہ گل کھیت کے منڈیر پر بیٹھ کر جوانی کے گیت گاتا رہا۔ ہم جب آنسو بھری آنکھوں سے جمعہ گل کی طرف دیکھتے تو دل کا حال جان کر لوٹ جاتے۔ اماں کہتی، بیٹا تم ایک دن بڑے افسر بنے گا، جمعہ گل جیسے لوگ تیرے نوکر بنیں گے۔ اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، ہماری قسمت میں صرف کتابوں کا ڈھیر چاٹنا رہ گیا تھا، جبکہ جمعہ گل گاؤں کا لچا لفنگا بن کر جوانی کے مزے لوٹ رہا تھا۔ ادھر ہم نے پی ایچ ڈی تھیسس جمع کروا کر گویا علامہ بننے کی ٹھان لی تھی، تو ادھر گاؤں میں جمعہ گل نے بغل سے پستول کا ہولسٹر اٹھا کر کندھے پر کلاشنکوف رکھنی شروع کر دی۔ پھر ہم نے پیچھے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، کہاں کا جمعہ گل اور کہاں میں۔ ہم بقول اماں کے واقعی افسر بن گئے اور گاؤں سے اپنا ناتا ٹوٹ گیا۔ اپنی افسری، شہری، بیوی اور بچوں میں ایسا کھو گئے کہ یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ جمعہ گل کیا کر رہا ہوگا۔ اماں کی باقی ساری باتیں بالکل سچ ثابت ہو چکی تھیں، بس کبھی کبھار ان کی یہ بات دل کے دروازے پر دستک دے کر بے چین کر دیتی کہ جمعہ گل تمہارا نوکر بنے گا۔ شاید اماں کی بات سے زیادہ یہ خود کی خواہش تھی جو شعور سے لا شعور تک کا فاصلہ پاٹتے ہوئے تحت شعور میں پنجے گاڑ چکی تھی۔ اور پھر میں کیمبرج میں پڑھتے اپنے بچوں کو ہر وقت یہی راگ سناتا تھا کہ بیٹا میری طرح بنو، جمعہ گل مت بنو۔ میرے بچے مجھ سے پوچھتے تھے کہ پاپا جمعہ گل ہنوز جمعہ گل کون ہے، اور میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ میرا نوکر۔ برسوں بعد گاؤں جانا ہوا، بیوی بچے بھی ساتھ تھے۔ گاؤں بھی پھیل کر جیسے چھوٹا سا شہر بن گیا تھا، کافی لوگ اب اجنبی تھے میرے لیے۔ ایک دن پیغام آیا کہ جمعہ گل نامی بندے نے اہل خانہ سمیت دعوت پر بلایا ہے۔ میرے اندر ایک کمینی سی خواہش اور آئی کہ جمعہ گل کو دکھاؤں گا۔ پڑھائی لکھائی اور استاد رحیم داد کی سوٹیوں نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور وہ سدا کا لچا لفنگا آج بھی وہی 2 وقت کی روٹی کے لیے مر رہا ہے۔ بیگم کو تاکید کی کہ 5000 اس کی بیوی کو تھما دینا۔ رات کو اپنی 4000 سی سی گاڑی میں بیٹھ کر جمعہ گل کے گھر پہنچا تو سناٹے میں آ گیا کہ شہر میں 300 گز کے بنگلے والا افسر 4000 گز وسیع بنگلے کو دیکھ کر حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبائے رہ گیا، جس پر جمعہ گل پیلس کی نیم پلیٹ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ بنگلے کے اندر 4 V8 لینڈ کروزرز ایک شان کے ساتھ کھڑی تھی۔ باسکٹ پہنے جمعہ گل گرم جوشی سے آگے بڑھا اور میرے گلے لگ گیا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے آدمی بن گئے ہیں، بھول گئے ہم جیسے غریب اور ان پڑھوں کو۔ میری بیوی اور بچے منہ کھولے حیرانی سے بنگلے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور جمعہ گل بتا رہا تھا کہ اماں کی دعاؤں سے وہ آج سیاستدان بن گیا ہے، اور جب بھی عدم اعتماد کی ہوا چلتی ہے وہ 40-50 کروڑ بنا لیتا ہے۔ اچانک میرے بیٹے نے انگریزی میں مجھ سے پوچھا کہ بابا یہ وہی جمعہ گل ہے جو آپ کا نوکر بن رہا تھا؟ میری خاموشی پر چھوٹے والے بیٹے نے انگریزی میں کہا، پاپا میں بھی جمعہ گل بنوں گا۔ آئیں اپنی اصلاح کریں۔